الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف ہوا یعقف الذنوب ویجزی له من الحسنات کعامل الحسنات کلها صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ برادران اسلام، بعد از حمد و صلوات میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے فضائل اعتکاف صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف ان محبوب عبادات میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیاوی کام کاج چھوڑ کر رب ذوالجلال کے گھر میں جا بیٹھتا ہے اور چند دن یکسو ہو کر محو عبادت رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف میں قرب الہی دوسری عبادت کی نسبت بہت جلد حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کی شان بہت نرالی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی اور اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اعتکاف ایسا عمل ہے کہ اس کا ثواب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی المعتکف ہوا یعقف الذنوب ویجزی لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی نیکیاں کی ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور کنز الاعمال میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک دن اعتکاف کرنے کا بھی بہت اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی دیوار قائم کر دیتا ہے۔ ان خندقوں کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر حضور نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں یوں فرمایا، اور اس روایت کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 یوم اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں
صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ حضور نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک موتقف رہے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس موتقف کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ اور تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میہمان جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور موتقف کی مثال کیا ہے؟ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ موتقف اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہوا اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا الہی، جب تک تو میری بخشش نہیں کر دے گا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور اعتکاف میں انسان کو ذکر کے ساتھ فکر کا موقع بھی ملتا ہے، اور فکر کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک لمحہ کا فکر 1 سال کے ذکر سے افضل ہے۔ اعتکاف سے انسان پر لیلۃ القدر کا جلوہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، چونکہ انسان جب رات دن اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتا ہے تو اس میں قدسی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو ملائکہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے باطنی صفائی صرف اعتکاف ہی سے ہوتی ہے، لہذا اس کے فضائل اور فوائد کے پیش نظر نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بزرگان دین نے اس عبادت کو اپنایا اور اللہ کی عنایات کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور آگے لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔